الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اور خصوصاً اس امت محمدیہ پر بے شمار انعامات کیے ہیں، بے شمار احسانات کیے ہیں. اگر کوئی ان انعامات کو اور ان نعمتوں کو اور ان احسانات کو شمار کرنا چاہے تو قیامت ہو جائے، لیکن ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں، تمام انعامات میں جو سب سے افضل نعمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے، وہ ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لیں گے اور جزا اور سزا ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال ناموں کو پیش کیا جائے گا. ایک شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا ہم وزن ہوگا، دونوں برابر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضابطے کے مطابق اس کو ارشاد ہوگا کہ جاؤ، تمہاری نیکیاں بھی برابر ہیں، برائیاں بھی برابر ہیں، کوئی ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ. کبھی تم نے سبحان اللہ کہا ہو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہا ہو، اللہ اکبر کہا ہو، یا کوئی بھی نیکی کی ہو، نیکی تلاش کر کے لاؤ کوئی ایک نیکی. یہ ایک نیکی تمہارے نیکی والے پلڑے میں رکھ دی جائے گی اور تم جنت میں چلے جانا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، زمین و آسمان کے درمیان کی سلطنت اس کو دے دی جائے، تو وہ شخص بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا قیامت کے دن. ایک نیکی کی یہ قدر و قیمت ہوگی قیامت میں. اس وقت نہ والدین، ماں باپ اولاد کو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار ہوں گے، نہ ہی اولاد اپنے والدین کو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار ہوگی. نہ بھائی اپنے بہن کے کام آئے گا، نہ بہن اپنے بھائی کے کام آئے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس وقت انسان اپنے بھائیوں سے بچ کر کے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بچ کر کے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بچ کر کے بھاگے گا، وبنیہ، اپنی اولادوں سے بچ کر کے بھاگے گا. ایک نیکی کی یہ قدر و قیمت ہوگی قیامت کے دن.
آپ اندازہ لگائیے جب ایک نیکی کی یہ قیمت ہوگی تو نیکیوں کا جو سرچشمہ ہے، نیکیوں کا جو منبع ہے، جس کی وجہ سے نیکی بنتی ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایمان، اس کا کیا مقام ہوگا قیامت کے دن؟ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا اس شخص کا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من الایمان، کہ جس شخص کے پاس ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ہوگا کہ اس کی جو بدعمالیاں ہوں گی اس کی سزا ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ ایک نہ ایک دن ایمان والا شخص جہنم سے نکل کے جنت میں ضرور جائے گا، چاہے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثقال حبۃ من الایمان، رائی کے دانے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اگر اتنا چھوٹا بھی ایمان ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہیں رہنے دیں گے، ایمان میں داخل کر دیں گے۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ اور ایمان کا جو دار و مدار ہے یہ تمام کا تمام بن دیکھے چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، قرآن میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علت کے معلوم کیے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، بغیر کوئی وجہ کے مان لینے کا نام، اس کا نام ایمان ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، میں اللہ تعالیٰ پر تب ایمان لے کر کے آؤں گا جب میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھوں یا کوئی ایسا معجزہ دیکھوں جو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر ثبوت پیش کرے۔ میں نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میں ان کو نہ دیکھ لوں۔ میں نے قرآن کریم کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، جب تک کہ ان کو نہ دیکھ لوں میں ان پر ایمان لے کر نہیں آؤں گا۔ ایسے شخص کا ایمان غیر معتبر ہے اگر وہ ایمان میں لے آئے۔ ایمان نام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس کو مان لینے کا نام۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ان کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ توریت، زبور، انجیل کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، تمام کو برحق تسلیم کرتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان مفصل کے اندر کیا بیان ہوا؟ یہی تو بیان ہے ایمان مفصل کے اندر۔ فرمایا آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، وملائکہ، اس کے تمام ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر کے آیا، جبرائیل پر ایمان لے کر کے آیا، اسرافیل پر ایمان لے کر کے آیا، اسرائیل پر ایمان لے کر کے آیا، میکائیل پر ایمان لے کر کے آیا، تمام فرشتوں پر ایمان لے کر کے آیا، ورسولی، تمام رسولوں پر ایمان لے کر کے آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں تمام انبیاء کے برحق ہونے پر میں ایمان لے کر کے آیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آیا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس بات پر ایمان لے کر کے آیا، والبعث بعد الموت، اور آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لے کر کے آیا۔ یہ تمام چیزیں جو ایمان مفصل کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن بنا دیکھے ہم مانتے ہیں، تمام رسولوں کو نہیں دیکھا، کتابوں کو نہیں دیکھا، اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی واقفیت نہیں، تمام چیزوں پر ہم اس وجہ سے ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان بھی ایسا ہو کہ ہماری آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کان سے سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہم کوئی چیز تجربہ کریں ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، محققین کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے رسول نے فرما دیا
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، اس کا نام ایمان ہے۔ شک ہونا تو دور کی بات، شک کے قریب بھی نہیں جانا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بغیر کسی تحقیق کے ایمان لانا۔ کسی نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، کوئی کہنے لگے کہ روزے سے کیا ملتا ہے، کیا وجہ ہے روزہ، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے بھوکا رہ کر کے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، نماز کی توہین کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے کے الفاظ کہنے والا بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ نماز کی توہین کرنے کی وجہ سے، روزے کی توہین کرنے کی وجہ سے، ایمانیات کی توہین کرنے کی وجہ سے، بغیر کسی تحقیق کے مان لینے کا نام یہ ایمان ہے۔ اس میں ایمانیات کے اندر نہ ذرہ برابر سہولت برداشت ہو سکتی ہے، ذرہ برابر تساہل، اور نہ ہی بالکل جھکاؤ۔ اگر ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے تو بلا کسی تحقیق کے مان لیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دیہات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، گاؤں سے آئے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مجلس کے کیا آداب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کس طریقے سے مجلس میں جا کر کے بات کرنی ہے۔ آ کر کے زور سے چلائے، مجلس کے اندر آ کر کے کہا کہ محمد کون ہے، محمد کہاں ہے؟ وہ بلند آواز میں کہا کہ محمد کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو اللہ کے رسول نے اپنی جو آواز انہوں نے نکالی تھی اس سے زیادہ بلند آواز میں کہا کہ میرے امتی میں یہاں پر ہوں۔ اس کی آواز سے زیادہ آواز نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہاں پر ہوں۔ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو دیہاتی قسم کا آدمی ہے، اس کو تو بولنے کا طریقہ معلوم نہیں، یہ تو زور سے بول رہا ہے، آپ آہستہ بھی بولتے تو آواز چلی جاتی اس کے پاس، کیا وجہ ہے کہ آپ زور سے بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی آواز کو بلند کر کے، میری اپنی آواز کو اس سے زیادہ اونچا کر کے اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اس نے بلند آواز میں بات کی، اگر میری آواز ہلکی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتے۔ میں نے اس کی آواز سے بلند اپنی آواز کی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے سے بچا لے، اس حکم کی خلاف ورزی ہونے سے بچا لے۔ ایمانیات میں ذرہ برابر بھی اگر حد سے ذرا سے بھی نکلے تو فوراً خروج ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے سا آواز ان کی فطری طور پر سخت تھی، بلند تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو بالکل نرم انداز میں بات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند نہ ہونے پائے۔ آج ہمیں دیکھیے کہ ایمان کا ہمارے نزدیک کیا مقام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نفع دینے والی ذات یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عزت دینے والی، ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، زندگی اور موت دینے والی، تمام کام بنانے والی، ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں ذرہ برابر کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ظاہری اسباب کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی کام بنتا ہے، یہ بھی ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جس چیز کا آدمی کے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس کو بچا کر کے رکھتا ہے، اس کو سنبھال کر کے رکھتا ہے۔ اگر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ آج ایمان کے بارے میں ہمارا یہی رویہ ہے، جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، ان کو تو ہم ان کو ہم زیادہ سنبھال کر کے رکھتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ایمان کے بارے میں ہم اپنا جائزہ لیں خود کا، اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھیں ہم نے کتنی محنت کی ہے اپنے ایمان کو بنانے کی، اپنے ایمان کے جو ہے محنت کرنے کی کتنی زیادہ ہم نے کوشش کی ہے۔ ایمان کا اب تو ایسا ہے کہ دنیا میں
ہم دیکھ رہے ہیں جن چیزوں سے کام بن رہا ہے ان پر یقین ہے، لیکن جب آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آئے گا، جب سامنے ہمیں نظر آئے گا کہ فرشتے آ رہے ہیں، تو اس وقت ایمان لے کر کے آئیں گے، اس وقت مانیں گے، تو اس وقت کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے وقت میں تو فرعون بھی ایمان لے کر کے آیا تھا، فرعون نے بھی ایمان قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ساری زندگی دعویٰ کرتا رہا خدائی کا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے رہے۔ جس راستے سے، جس سمندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے اسی راستے میں، اسی سمندر میں اس کو غرق کر دیا۔ جب وہ ڈوب رہا تھا اور سمندر کی لپیٹ میں تھا، پانی کی موجوں میں وہ گرا ہوا تھا، تو اس وقت کہہ رہا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، میں نے یقین کر لیا کہ حقیقی جو رب ہے وہ موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ ابھی ایمان لے کر کے آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے تمہیں ڈھیل دی، اس سے پہلے ہم تجھے سمجھاتے رہے رسولوں کے ذریعے سے، لیکن تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، تو فساد پھیلاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب دیکھ کر کے تو ایمان لے کر کے آ رہا ہے، اصل ایمان وہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے کر کے آئے۔ اب تو دیکھ کر کے ایمان لے کر کے آ رہا ہے، ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل ایمان تو وہی ہے جو بن دیکھی چیزوں پر ہو۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت کہیں جا رہے تھے سفر کے لیے، سمندر کے قریب جب پہنچے، حضرت کی بیوی جو ملکہ زبیدہ وہ بھی ساتھ میں تھی۔ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، مجذوب قسم کے انسان تھے، بہلول، دانا بہلول نام تھا ان کا۔ جب حضرت سمندر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ بہلول جو ہے وہ ریت سے جو ہے گھر بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ یہ کیسا گھر بنا رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دینار ہے، اگر خریدنا ہے خرید لو۔ ملکہ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور دینار دے کر کے چلی گئی۔ جب دن گزرا، رات میں حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں، اور گھومتے گھومتے انہوں نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل پر نام لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ کا، ملکہ زبیدہ زوجہ ہارون رشید، یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت اس کے قریب گئے، لیکن فرشتوں نے روک دیا کہ یہ کہا کہ یہ ملکہ زبیدہ کا محل ہے، آپ کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا، جب بیدار ہوئے دن میں اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، ایسا کیا معاملہ ہوا، کچھ معاملہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی زیادہ اہم معاملہ تو نہیں ہوا، لیکن بہلول کے ساتھ کر ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ جنت کا محل بیچ رہا تھا، چھوٹا سا محل بنا کر کے، میں نے وہ 1 دینار کے بدلے خریدا۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے۔ اگلے دن عصر کے بعد خود گئے سمندر کے قریب، وہاں دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ کیونکہ کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کیونکہ بیچو گے کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ زمین اور آسمان کی حکومت میرے حوالے کر دو اور یہ محل لے کر کے چلے جاؤ۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل ملکہ زبیدہ نے محل خریدا، آپ نے 1 دینار میں دے دیا، آج کہہ رہے ہو کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اور اپنی بادشاہت میرے نام کر دو، تو یہ محل جب ملے گا؟ تو بہلول نے کہا کہ تمہاری اہلیہ نے جو محل خریدا تھا وہ بغیر دیکھے خریدا تھا، اس کو یقین تھا، اس نے میری بات پر وہ بات کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیا کہ یہ جنت کا محل ہے۔ تم جو اب خرید رہے ہو، تم نے خواب میں دیکھا ہے، دیکھ کر کے تم ایمان لا رہے ہو، دیکھ کر کے تم مان رہے ہو، ایسے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ایمان جو ہے اصل وہ بن دیکھی چیزوں پر ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کو مانا جائے، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نازل ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھا، بغیر کسی دیکھے ہوئے ہم مانیں، یہ اصل ایمان ہے۔ دیکھ کر کے ایمان لانے کا نام یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو اس وقت آدمی جو ہے دیکھ کر کے تو کوئی بھی تسلیم کر لیتا ہے۔
اصل ایمان ہو، یہی اگر ایمان کامل ایمان ہو تو ہماری جو زندگی کے اندر احکامات کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ نہ ہو۔ ایمان اگر ہو تو نمازیں جو چھوٹتی ہیں یہ نمازیں ہماری زندگی میں ہم سے نہ چھوٹیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی فقد کفر، وہ کافروں، اس نے کافروں والا کام کیا، وہ کافروں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ آپ ہم جائزہ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں ہم جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، جس نے صرف عصر کی نماز چھوڑی گویا ایسا ہے کہ اس کا تمام اہل و عیال مال و دولت کو چھین لیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان کا مطلب کیا ہے؟ صرف سن لیا؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مانا جائے اور مان کر کے اس پر عمل کیا جائے، یہ ایمان ہے۔ عمل بالارکان کا نام ایمان ہے۔ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ دن میں نماز پڑھ لی، دن کا موقع ملا، فجر کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نمازیں جو ہیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ان کے ذریعے سے امتیاز ہوتا ہے منافقوں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان۔ کون مومن ہے کون منافق ہے یہ فجر اور عشاء سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کی فضیلت کے بارے میں لوگوں کو علم ہو جائے تو ان دونوں نمازوں میں لوگ، اگر ان کو کوئی عذر بھی ہو، چاہے وہ کتنی مجبوری میں ہوں، اور ان کو اس فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ گھسٹ کر کے اپنے گھٹنوں کے بل مسجد کے اندر حاضر ہوں۔ یہ دونوں فجر کی نماز کا اور عشاء کی نماز کے بارے میں جو ہے منافق ہونے کا اور مومن ہونے کا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ نمازوں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے، کیا ہمارا عمل ہے نمازوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے تمام اعمال پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً نماز والے جو عمل ہے اس پر مداومت کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنت ادا کریں۔